بھارتی ریاست پنجاب کے مالوا علاقے میں یہ بھٹنڈا کا تاریخی قلعہ مبارک ہے۔ اس قلعے کو بھارت کی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے بڑے دروازے اور لمبی دیواریں قلعے کی عظمت کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ مورخین کے مطابق قلعہ بھٹنڈا بادشاہ ڈاب نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کو پہلے وکرم گڑھ قلعہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ بعد میں بادشاہ جے پال نے اس قلعے کا نام جے پال گڑھ رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کنگ ڈاب ونے پال کا بیٹا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب محمود غزنوی، محمد غوری اور پرتھوی راج چوہان نے بھی اس قلعے پر فتح حاصل کی تھی۔ اس کے نتیجے میں یہ قلعہ تابار ہند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جدو محمود غزنوی نے جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب محمود غزنوی نے شہر پر حملہ کیا تو پہلا حملہ اننگ پال پر کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اننگ پال محمود غزنوی سے ہار گئے اور قلعے کے اندر خودکشی کر لی۔ اس قلعے کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ اس قلعے کے ہر کونے میں تاریخ کے اوراق چھپے ہوئے ہیں۔ بھٹی راؤ راجپوت نے قلعہ مبارک کو دوبارہ تعمیر کرایا اور قلعے کا نام بھاٹی ونڈا رکھ دیا۔ اس طرح اس شہر کا نام بھٹنڈا پڑ گیا۔ جب 1707 میں گرو گوبند سنگھ جی قلعے میں آئے تو اس قلعے کا نام اس وقت گوبند گڑھ قلعہ رکھا گیا۔ جب 1239 میں دہلی کی پہلی خاتون حکمراں رضیہ سلطانہ نے گورنر ملک اختیار الدین التونیا کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بھٹنڈا پر حملہ کیا تو رضیہ سلطانہ کو التونیا نے قلعہ بھٹنڈا میں قید کر دیا تھا۔ وہ اس قلعے کی رانی کے محل کے علاقے میں تقریباً 2 ماہ تک قید رہیں۔ رضیہ سلطان سی جڑی اودا جڑا فوجدار سی یاقوت جڑا التمش کی موت کے بعد ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ حاکم ہو گئی۔ ایک عورت کو حاکم بنتے دیکھ ہر ریاست کے گورنر نے رضیہ سلطانہ کی مخالفت شروع کر دی۔ اس دوران ملک اختیار الدین التونیا نے بھی خود کو ایک آزاد حکمران ہونے کا اعلان کر دیا۔ رضیہ سلطانہ نے جب التونیا پر حملہ کیا تو ان کا ملٹری چیف یاقوت مارا گیا۔ التونیا نے رضیہ سلطانہ سے زبردستی شادی کر لی۔ ایک دن رضیہ سلطانہ نے قلعے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ التونیا کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ التونیا دی فوجاں نے اودا پیچھا کیتا تے اودی ساری فوج رستے دے وچ ہی ماری گئی۔ بھٹنڈا کے عوام قلعہ مبارک کو نہ صرف بھٹنڈا بلکہ پورے پنجاب کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے قلعہ مبارک کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہے اور اسے نقصان پہنچ رہا ہے۔ قلعہ مبارک جو ہے بٹھنڈا دی شان ہے، پر اجوکے سمے دے وچ جو اج دا سمے ہے، قلعہ مبارک بھٹنڈا کے لیے فخر ہے، لیکن آج کل اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ مقامات پر تیز بارش کی وجہ سے اس کی دیواریں گر گئی ہیں۔ حکومت اس پر اتنی توجہ نہیں دے رہی ہے جتنی ہونی چاہیے تھی۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قلعہ مبارک کو نہ صرف بھٹنڈا بلکہ پورے پنجاب کے سیاحت کے طور پر ترقی دی جائے۔ بٹھنڈا دی ہی نہیں پورے پنجاب دی شان ہے، اس نو ٹورسٹ سپورٹ بنا کے ڈیولپ کیتا جاوے۔ مورخین کے مطابق رضیہ سلطانہ رانی کے محل کی کھڑکی پر بیٹھا کرتی تھیں۔ یہاں سے وہ شام کو مینا بازار کا خوبصورت منظر بھی دیکھتی تھیں۔ اس وقت بھی جب سیاح اس قلعے کو دیکھنے آتے ہیں تو یہاں سے پورے بھٹنڈا کا نظارہ کرتے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV بھارت۔ 24 گھنٹے خبر لگاتار دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کریں ETV بھارت۔